عبد الرشید کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں، اپنا عنوان بیان کریں۔ عرفان عبد الرشید، کلاس ادنا۔ علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو كان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب۔ مبارک ہو تمہیں یاروں، عمر ابن خطاب آیا، کہ مبارک ہو تمہیں یاروں، عمر ابن خطاب آیا، رب سے میں نے مانگا ہے دعاؤں کا جواب آیا۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد آج میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، باطل کے خلاف برہنہ شمشیر، اشد علی الکفار کی عملی تفسیر، مصداق القرآن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابہ جان نثار ہیں جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کائنات، خالق و مالک ارض و سما سے دعاؤں میں مانگا ہے، اللہم اعزت اسلام بحب ہذین الرجلین۔ اے اللہ، ان دو آدمیوں عمر بن ہشام اور عمر بن خطاب میں سے جو تجھے اچھا لگے اس کے ذریعے اسلام کو عزت و عظمت عطا فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد دارالارقم میں صفیں بچھائی جا رہی تھیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ صفیں کیوں بچھائی جا رہی ہیں؟ فرمایا، نماز ادا کرنے کے لیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، اب نماز یہاں نہیں بلکہ مسجد الحرام میں ادا کی جائے گی۔ تاجدار رسالت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز شروع کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر پہرے دار بن کر کھڑے ہو گئے، کسی میں اندر جا کر روکنے کی جرأت نہ ہوئی۔ اور اسی طرح شاعر نے بھی کیا خوب کہا ہے، عمر کی شکل پر دیکھی گئی تقویٰ کی رعنائی، عمر کی شکل پر دیکھی گئی تقویٰ کی رعنائی، اور جس کی نقط کی قرآن نے بھی تصدیق ہے فرمائی۔